محترمہ ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے، اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آبنہ ہرمز کو کھول دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے امریکائی صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی اس کا شکریہ ادا کر دیا گیا ہے. کس طرح سے دیکھتی ہیں بین الاقوامی منظرنامے کو آپ؟ میرے خیال ہے کہ یہ بالکل نیچرل پروگریشن ہے، کیونکہ آپ نے جس طرح کی ہائی پروفائل ڈپلومیٹک فٹ ورک دیکھا تھا پاکستان کا کی کیپٹلز میں، کی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، بھی تہران، بھی جدہ یا ترکیہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب خود تشریف لے گئے تھے، دوسری جگہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے تھے. تو ظاہر ہے یہ کیا ہی اس لیے گئی تھی، یہ ڈپلومیسی کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو آئرن آؤٹ کیا جائے. اور آپ نے ایگزیکٹلی یہ دیکھا کہ کل ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ آئی جس سے ہمیں پتہ چلا کہ لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں سیز فائر ہو گیا ہے. اس وقت لیبنان میں جہاں سے ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی وہ لوگ واپس جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی تقریباً خوشی کا سما ہے. اس کے بعد ایک ریسیپروکل ٹویٹ آ جائے کہ ہرمز کو کھول دیا گیا ہے. دونوں باتوں کو 10 روز کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ سیز فائر 10 روز کے لیے ہے اسرائیل اور لیبنان کے بیچ میں. اسی لیے ایران نے کہا ہے کہ ہرمز کو بھی ہم نے کھولا ہے اس وقت تک جب تک ٹروس ہے. تو یہ ریسیپروسٹی سامنے آئی ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو رہے ہیں اور ایران اچھے اکوموڈیٹنگ رسپانسو موڈ میں ہے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے جو خدشہ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پرسنلی انٹروین کرنا پڑا تھا اسرائیل کو اس بات پر راضی کرنے کے لیے کہ وہ سیز فائر کرے. پہلے جو انہوں نے سیز فائر کیا تھا اس کو انہوں نے بہت بری طرح وائلیٹ کیا تھا، اور سیز فائر ہونے سے منٹوں پہلے انہوں نے ایک برج اڑائی ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سیز فائر اسرائیل اور لیبنان کے بیچ میں ہوا ہے، اس سے کسی بھی وقت کوئی شرارت کی جا سکتی ہے، اس کو سبوٹاج کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ پڑیں گے ایونچول پیس پروسیس پہ. کیونکہ دیکھیے جی، ایران نے بالکل واضح کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حزب اللہ شامل ہے جنگ بندی میں. انہوں نے حزب اللہ کی کلی کھل کر حمایت کی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ سچویشن اسی طور چلے، اس کے لیے ہمیں فنگرز کراس رکھنے چاہیے. اوور آل ایٹماسفیئر امپروو ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 99% جو عوامل ہیں وہ ایڈریس ہو گئے ہیں. اچھی رپورٹس آ رہی ہیں ایسڈز ریلیز کرنے کے بارے میں، سینکشنز ہٹانے کے بارے میں. نیوکلیئرائزیشن کے اوپر مجھے ابھی بھی تھوڑا سا خدشہ ہے کہ اس طور وہ مڈل پوائنٹ ہمیں مل جائے جو امریکہ اور ایران نے کہا ہے. امریکہ نے ایک پروپوزل دی تھی جو ایران کو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھی، پھر ایران نے اپنی ایک پروپوزل سبمٹ کی ہے. اگر وہ ڈفرینسز بھی آئرن آؤٹ ہو گئے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم تاریخ بنتے دیکھیں گے اسلام آباد میں، اور ظاہر ہے پاکستان کے سر اس کا صحرا جائے گا. اور مطلب دس از ہسٹری میکنگ، یہ گلوبلی ریکگنائزڈ ہے اس وقت پاکستان کا کردار. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کردار صرف اس حد تک محدود نہیں ہے، اب آپ دیگر جگہوں پر بھی پاکستان کو مثبت کردار ادا کرتے دیکھیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ویسٹ ایشیا میں اس کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں بھی میں پاکستان کو آئندہ آنے والے دنوں میں، بیکاز وہ سیکیورٹی آرکیٹیکچر بالکل تبدیل ہوگا، تو وہاں پہ بھی پاکستان کا کردار جو ہے وہ اہم رہے گا. بس ایک ہی مجھے خدشہ ہے کہ اسرائیل اس کو سبوٹاج نہ کر دے. بہت بہت شکریہ.